بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی کی طرف سے ایز اے ہوسٹ میں عبداللہ خالد آپ تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی ایک عالمی تعلیمی ادارہ ہے جو 2001 میں معروف اسکالر ڈاکٹر بلال فلپس حفظہ اللہ کی قیادت میں قائم ہوا۔ یہ ادارہ جدید آن لائن نظام کے ذریعے دنیا بھر میں علم دین کو عام کرنے میں صف اول میں ہے۔ الحمدللہ آج 190 سے زائد ممالک میں 6.5 لاکھ سے زائد طلبہ و طالبات اس یونیورسٹی سے مستفید ہو رہے ہیں، اور یہ ادارہ کئی عالمی زبانوں میں اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ جنوری 2025 میں یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ کا باقاعدہ آغاز ہوا، جو اردو زبان سے وابستہ افراد کے لیے یقیناً ایک عظیم نعمت ہے۔ یہاں ملک کے ممتاز علماء کرام اور مشائخ اعظام اپنی تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے لیے یہ بہت ہی بڑی سعادت اور خوش بخت ہے کہ اسی عالمی نظام تعلیم کا حصہ اب ہمارا گاؤں بھی بن چکا ہے۔ یونیورسٹی کے آن لائن سسٹم کے تحت یہاں باقاعدہ کلاسز کا آغاز کیا گیا ہے، جس کے ذریعے ہمارے علاقے کے طلبہ و طالبات بھی اس عظیم الشان یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر خوشخبری یہ ہے کہ یونیورسٹی کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہمارے گاؤں کے لیے ہر مہینے خصوصی آن لائن درس کا اہتمام کیا جائے گا، جس میں ہمیں نصیحت و رہنمائی فرمائیں گے جناب معزز عالم دین اور ممتاز استاذ ڈاکٹر ابو عاصم محبوب احمد حفظہ اللہ تعالی۔ آپ نے سعودی عرب کے خالص علمی ماحول میں اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور قصیم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کی۔ شیخ مکرم کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ جیسے سعودی عرب کے کبار علماء کرام اور مشائخ اعظام سے ایک طویل عرصہ تک علمی و تربیتی استفادہ کر چکے ہیں۔ ان دنوں آپ بحرین میں علمی و دعوتی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی میں بطور استاذ بھی اپنی تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں شیخ محترم جس اہم موضوع پہ گفتگو فرمائیں گے وہ ہے اصلاح معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ استاذ گرامی کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے مخصوص علمی انداز میں ہمیں پند و نصیحت فرمائیں۔ جناب شیخ ڈاکٹر ابو عاصم محبوب احمد حفظہ اللہ تعالی فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ ومن سار على نهجه إلى يوم الدین وسلم تسلیما كثيرا، اما بعد، قال اللہ تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی کہ بے شک یقیناً سبھی انسان خسارے نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور نے حق بات کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی۔ آج کا موضوع جس طرح کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی توفیق سے، اس کے فضل سے یہ ملاقات میسر ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ادارے کے ناظمین
ان کے شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس ملاقات کا اہتمام کیا، انتظام کیا، اور اپنے طلباء اور طالبات ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اپنا وقت نکالا اس ملاقات کے لیے اور اس موضوع کے حوالے سے کچھ پند و نصائح سننے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع اور اس پر عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اصلاح معاشرہ کا موضوع جو ہے حقیقت میں اہم ترین وہ موضوع ہے کہ جس پر صرف مسلمان نہیں، یعنی صرف عالم دین نہیں، بلکہ ہر مسلمان کی اس پر جو ہے اس پر غور و فکر ہونی چاہیے، اس کے لیے اس کی کوشش محنت ہونی چاہیے، کیونکہ انسان اس دنیا میں افرادی حیثیت سے نہیں ہے۔ انسان دوسروں کے ساتھ رہتا بستا ہے، ایک معاشرہ سوسائٹی ہے، اور جب ایک معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، اور دوسروں کے ساتھ رہنا بسنا ہے، تو پھر لازماً ضرورت ہے ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی بھی، اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کے دین کی طرف لگانے چلانے کی۔ سورۃ العصر میں ہم نے جو تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے اور بڑی تاکیدوں کے ساتھ اس چیز کا بیان کیا ہے کہ یقیناً تمام لوگ خسارے نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ اب ایمان لا کر نیک عمل کر کے انسان اپنے تے خود تو نیک بن جاتا ہے، لیکن کیا اس کی خود کی نیکی کافی ہے؟ اللہ نے تیسری شرط بھی رکھی نجات پانے کے لیے اور خسارے سے بچنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی۔ تو یہ حق بات کی وصیت جو ہے یہ ہے اصلاح معاشرہ کا موضوع، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان معاشرے کو ایک سفینے کی طرح، ایک جہاز کی اس کی مثال دی کہ جس میں کچھ لوگ اوپر سوار ہوں، کچھ لوگ نیچے سوار ہوں، اور اوپر والوں کو، نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو نیچے والے پانی اوپر سے جا کر لیتے ہیں۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم جو بار بار اوپر جاتے ہیں، اوپر والوں کو تنگ کرتے ہیں، اور نیچے سمندر پانی سے بھرا پڑا ہے، ہم نیچے سے سوراخ نکالتے ہیں اور پانی ہمیں مل جائے گا۔ تو نبی کے فرماتے ہیں کہ اگر اوپر والے بھی نیچے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں اس حال پہ کہ ٹھیک ہے تم سوراخ نکالو، ان کے گھر کا معاملہ ہے، تو ہلاک ہوں گے اور سبھی ڈوبیں گے، اور اگر ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اس بیوقوفی سے ان کو روکنے کے لیے تو بچ جائیں گے اور سبھی بچیں گے۔ حقیقت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث جو سفینۃ النجات کے نام سے جانی جاتی ہے، بڑی معنی خیز حدیث ہے اس موضوع پر، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح انداز سے ایک مسلمان ماحول معاشرے کی تصویر کھینچی ہے، اور اس میں اگر کوئی برائی پیدا ہوتی ہے تو اس برائی کی اصلاح کے حوالے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ اگر پیدا ہونے والی برائی کی اصلاح کر دی جاتی ہے، اس کو روک دیا جاتا ہے، تو پورا ماحول معاشرہ ہی اس برائی کے اثرات سے اور اس کے برے نتائج سے بچ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی برائی کو چھوڑ دیتا ہے کہ یہ تو ان کے گھر کا معاملہ ہے، ہمیں اس سے کیا، اور شخصی آزادی اور اس طرح کے جو طرح طرح کے شیطانی فلسفے ہیں، اور جو خصوصاً آج کے دور میں سنائے پڑھائے جاتے ہیں کہ آپ کا صرف اپنی ذات سے تعلق ہے، آپ کا لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ، اپنے گھر میں جو مرضی کو کرے، ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے، ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے، اور اس طرح کے طرح طرح کے وہ انداز کہ جس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، کہ ان باتوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑا جائے، اور کسی کی اصلاح کرنا، کسی کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ ہر انسان خود اپنا ذمہ دار ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بیان فرمائی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ آیت تلاوت کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں ممبر پر، اور فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم یہ آیت پڑھتے ہو اور اس کا غلط معنی لیتے ہو۔ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، اپنے آپ کی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر ہو تو کسی کے گمراہ ہونے والے کی گمراہی کا تم کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ آیت کے ظاہری الفاظ یہی معنی دیتے ہیں۔ ابو بکر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں، تم یہ آیت پڑھتے ہو، اس آیت کو غلط سمجھتے ہو، جبکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر لوگ برائی دیکھیں گے اور برائی سے روکیں گے نہیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان سبھی پر آ پڑے اور سبھی ہی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے برائی سے روکنا، نیکی کو حکم دینا، جس کو اصلاح معاشرہ کا نام دیا جاتا ہے، یہ دین کے اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ بلکہ انسان کی اس وقت تک خود کی اصلاح ممکن نہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت یافتہ ہو، ہدایت پا لیتے ہو، تو دوسروں کی گمراہی کا تمہیں نقصان نہیں ہے۔ اس ہدایت پانے کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اوروں کی اصلاح کرے، جس سے کہ سورۃ العصر میں اللہ نے یہ تیسری بڑی شرط قرار دی ہے کہ دوسروں کو بھی حق بات کی تلقین کرنا۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ ہر انسان جو کر رہا ہے خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اور مجھے اس کے عمل سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور مجھے اس کی کسی نیکی برائی کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، حقیقت میں ایسا نہیں۔ جب بھی کسی ماحول معاشرے کے اندر برائی پھیلتی ہے تو لازماً وہ برائی جب پھیلتی ہے تو صرف برے لوگوں تک نہیں رہتی، اور نہ ہی اس کا وبال برے لوگوں تک رہتا ہے، بلکہ برائی بھی حتیٰ کہ ان لوگوں تک بھی پہنچتی ہے جو اپنے آپ کو اچھا اور نیک سمجھتے ہیں، اور اس کا وبال بھی پورے ماحول معاشرے پر پڑتا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ ماتا سورۃ الانفال میں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ ایسے فتنے، ایسی گمراہیوں سے بچ جاؤ کہ جس کا وبال جو ہے وہ صرف اس گمراہی کرنے والے، اس جرم کے کرنے والوں پر نہیں پڑتا، بلکہ تمام کے تمام لوگ اس جرم میں ملوث ہوتے ہیں اور ان کے اوپر وبال پڑتا ہے۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو کہ رسول کریم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے ہیں، تو سو کر اٹھے تو کہتے ہیں اللہ اکبر ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کی ہلاکت تباہی اس شر سے جو ان کے قریب پہنچ چکا۔ آج میں نے دیکھا کہ یاجوج ماجوج نے جو دیوار کھود رہے ہیں، اس کا ایک اتنا تھا ہلکا جو ہے اس میں کھود لیا ہے، یعنی یاجوج ماجوج کا زمین پر نکلنا اور اس کے آثار ظاہر ہو چکے۔ تو سیدہ زینب فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں انہلک وفینا الصالحون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ہلاک ہو سکتے ہیں، ہماری تباہی ہو سکتی ہے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں؟ آپ فرماتے ہیں نعم اذا کثر الخبث، کہ ہاں جب برائی عام ہو جاتی ہے اور برائی بے حیائی بدکاری پھیل جاتی ہے تو پھر جو ہے اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اس عذاب میں نیک لوگ بھی اسی طرح سے مبتلا ہوتے ہیں جس طرح کے بد ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کو شک ہے تو تاریخ اٹھا کر دیکھے کہ قومیں ہلاک ہوئیں، اور ان ہلاکتوں کے اندر حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو اپنے تئیں نیک تھے لیکن دوسروں کو نیکی کا حکم دینا یا برائی سے روکنا اور دوسروں کی اصلاح کا ان کے اندر جذبہ نہ تھا، تو اللہ کے عذاب میں وہ بھی مبتلا ہوئے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 3 گروہوں کا ذکر کیا کہ جو سمندر کے کنارے رہتے تھے اور جن کو اللہ نے ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار سے منع کر رکھا تھا۔ تو وہ 3 گروہ اس طرح سے تھے، ایک گروہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا، مچھلی پکڑتا اور یہ گناہ جو ہے وہ سر عام کرتا، اور دوسرا وہ گروہ کہ جو
اس گناہ سے بچتا اور بچنے کے ساتھ ساتھ ان گناہ کرنے والوں کو بھی روکتا، ان کو بھی سمجھاتا، ان کی اصلاح بھی اس کی بھی کوشش کرتا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو کہتے تھے کہ ہمیں ان سے کیا، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ تو وہ خود جو ہے اس گناہ سے بچے ہوئے تھے، لیکن گناہ کرنے والوں کو روکنے کا ان کے اندر کوئی جذبہ نہ تھا، اور نہ یہ کام کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہمارا عذاب آیا، انجینا الذین ینہون عن السوء، کہ ہم نے صرف ان کو بچایا کہ جو برائی سے روکنے والے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ برائی کرنے والے جو تھے، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے، وہ تو مجرم تھے ہی، انہیں تو ہلاک ہونا تھا، یا اللہ کا عذاب ان پر پڑنا تھا۔ حتیٰ کہ وہ بھی لوگ جو خود تو برائی سے بچے ہوئے تھے، لیکن برائی کرنے والوں کو روکتے نہیں تھے، فرماتے ہیں کہ وہ بھی اس عذاب میں ملوث ہوئے، اور صرف وہی لوگ بچے جو برائی سے بچنے والے اور دوسروں کو بھی روکنے والے تھے۔ اسی طرح وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا بنی اسرائیل کے بستی کو تباہ کرنے کے لیے، تو فرشتے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر تو تیرا ایک ایسا بندہ ہے کہ جس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے اس کو ہلاک کرو، پھر بستی والوں کو یا اس کو بھی ساتھ ہلاک کرو، اس لیے فَإِنَّهُ لَمْ يَتَّمَعْ فِي وَجْهُ قَطْ، کیونکہ اس نے برائیاں ہوتے دیکھیں، اللہ کی حدوں کو ٹوٹتے دیکھا، لیکن کبھی اس کی پریشانی پر بل نہیں پڑا، کبھی اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوئی کہ لوگوں کی اصلاح کرنا بھی میرا فرض ہے۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ، اس کی خیریت، اس کا خیر ہونا، بہتر ہونا، اس کی فضیلت کو اسی چیز میں رکھا ہے کہ وہ کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ بہترین امت ہو کہ جس لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی دعوت کے لیے۔ تو کیا کرتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس امت کی فضیلت کا، اس امت کی بہتری بھلائی کا اور اس کے اونچے مقام کا اصل راز ہی دعوت دینا، لوگوں کی اصلاح کرنا اور ان کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہے۔ تو خیر یہ موضوع جو اصلاح معاشرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، حقیقت میں وہ موضوع ہے جسے ہر مسلمان کو اس کی فکر ہونی چاہیے، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نجات کے لیے یہ شرط قرار دی ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے ہوں، ان کی بھی اصلاح کرتے ہوں۔ تو جب تک یہ نہیں کرتے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے اس موضوع کی اہمیت کو جاننا، اور اس کے لیے اپنا فریضہ ادا کرنا جہاں تک ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، امات من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو بھی تم میں سے کوئی برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو اپنی زبان سے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو کم از کم دل سے برا جان کر برائی سے الگ ہو جانا۔ تو یہ وہ تین مراتب ہیں یا تین وہ درجات ہیں برائی کے حوالے سے، اس کو روکنے کے حوالے سے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من رأى منکم منکرا، کہ تم میں سے جو بھی کوئی برائی دیکھے۔ پھر من کا لفظ جس طرح کہ جانتے ہیں لغت والے کہ اس موصول ہے کہ جو ہر ایک کے لیے شامل ہے، مرد ہو یا عورت ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، سبھی کے لیے یہ لفظ ہے کہ جو بھی تم میں سے برائی کو دیکھے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ خیر کہنے کا مقصد کہ یہ وہ عظیم ترین فریضہ ہے اصلاح کا، اصلاح معاشرہ کا، کہ جو ہم سبھی پر فرض ہے، اور خصوصاً اہل علم۔ اہل علم سے مراد کہ آپ جیسے لوگ جو کہ علم کے رستوں پر چلے ہیں، جن کو اللہ نے علم سیکھنے کی توفیق دی ہے، کوئی شک نہیں ان کا یہ فریضہ دوسرے لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے باقاعدہ اس بات کا عہد لیا ہے کہ تم نے لوگوں کو میرا دین سکھانا، بتانا ہے، اور اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ عہد جب تک پورا نہیں ہوگا، حقیقت میں ہماری ذمہ داری ادا نہیں ہوتی۔
اس لیے ضرورت ہے اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرنے کی، اور اس احساس کرنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، سب سے پہلے تو اس کہ اس فریضے کی اہمیت کو جاننا کہ ہمارے اوپر یہ فریضہ ہے، یہ کوئی نفل چیز نہیں ہے، اور ہر مسلمان جس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے اس پر فرض ہے کہ یہ فریضہ ادا کرے، اور جس قدر اس کے پاس زیادہ علم ہے اسی قدر اس کے اوپر یہ فریضہ بھی زیادہ اور بڑھ کر اس پر عائد ہوتا ہے۔ ایک آدمی جاہل ہے، اگرچہ اس کو بھی علم سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر جس کو خود کو علم نہیں وہ دوسروں کو کیا سکھائے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو علم دیا ہے اس پر فرض بنتا ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے علم کو دوسروں تک پہنچائے، اور اس علم کے تقاضوں کے ساتھ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرے۔ تو سب سے پہلے تو جس طرح بتا رہے تھے کہ اس فریضے کی اہمیت کو جاننا اور سمجھنا کہ یہ دین کے اہم ترین فرائض میں سے ہے، اس کی ادائیگی کے بغیر نہ نجات ہے، نہ دنیا میں کسی طرح کی کامیابی ہے اور نہ آخرت میں کس طرح کی فلاح نجات ہے۔ اور دوسری چیز، اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ بھی کہ سب سے پہلے خود اپنی اصلاح ہو۔ ہم اکثر و بیشتر اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بڑے بڑے پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور بڑی اس کے لیے کانفرنسیں ہوتی ہیں، اس کے موضوع ہی اصلاح معاشرہ اس طرح کا نام ہوتا ہے، لیکن اور تقریریں ہوتی ہیں وہاں پر اور بڑے بڑے پروگرام دیے جاتے ہیں، لیکن وہ پروگرام دینے والے جو دوسروں کی اصلاح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کا اپنا اصلاح کا کردار کہاں تک ہے، اپنی ذات کی اصلاح کی حد تک ان کا کیا معاملہ ہے؟ حقیقت میں یہ وہ چیز ہے کہ جس پر ہماری سب سے پہلے توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے کہ جو اوروں کو تو کوئی نیکی کا حکم دیں، ان کو تو خیر کی بات کہیں، لیکن خود اس سے دور ہوں۔ تو اس لیے اصلاح کے لیے سب سے پہلا جو قدم ہے وہ انسان کا اپنے آپ کی خود کی اصلاح کرنا ہے۔ اور حقیقت میں معاشرہ کیا ہے، سوسائٹی کیا ہے؟ افراد ہیں، مردوں پر، عورتوں پر مشتمل، بڑوں بچوں پر مشتمل افراد، سوسائٹی یہی معاشرہ ہے۔ اس لیے ہر انسان اگر خود اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو معاشرہ صحیح ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پر جو دیکھا جاتا ہے کہ دوسروں کی اصلاح کی کوشش ہونا، ان کو اصلاح کی باتیں کرنا، اور خود اپنے تئیں نہیں دیکھنا کہ خود انسان کو کس قدر اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب تک انسان خود اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر لیتا، ناممکن ہے کہ دوسروں کی اصلاح کر سکے۔ اگرچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی اگر برائی پر ہو، کسی گناہ میں ملوث ہو، تب بھی اس پر فرض بنتا ہے کہ وہ اس برائی سے دوسروں کو روکے، خود بھی اس کو چھوڑے اور دوسروں کو بھی روکے۔ یعنی کسی کا کسی گناہ میں ملوث ہونا یا برائی پر ہونا، اس کے پاس کوئی اس بات کا عذر نہیں ہے، اب وہ دوسروں کو کیسے نیکی کا حکم دے، وہ خود تو اس برائی میں ملوث ہے۔ اب واقعی ہی عقل کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی سب سے پہلے خود جو ہے یعنی کہ نیکی کرنے والا ہو، برائی سے بچنے والا ہو، تاکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دے سکے۔ لیکن بات کر رہے تھے کہ اگر فرض کرو بعض اوقات انسان خود برائی پر اس میں ہوتا ہے، تب بھی اس کا فرض بنتا ہے دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اگرچہ اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ اگر انسان خود بھی نیکی پر ہے، تقوی پر ہے، پرہیزگاری پر ہے، اور جیسے اصلاح کی وہ کوشش کر رہا ہے، سب سے پہلے وہ خود اس پر سب سے زیادہ آگے بڑھ کر ہے، تو کوئی شک نہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو نہ کہ صرف اس کی زبان سے بلکہ اس کے کردار سے ثابت ہوتی ہے، اور کردار سے اور عمل سے کسی چیز کو ثابت کرنا صرف زبانی کہنے سے کہیں زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام اور اس امت کے سلف صالحین ائمہ اکرام، ان کی سیرت پڑھنے والا دیکھتا ہے کہ وہ کسی چیز کا بھی حکم دینے سے پہلے خود اس چیز پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ اس لیے معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے ہمیں جس چیز کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کی جائے۔ یہ پہلا قدم ہے، پہلا سٹیپ ہے۔ اگر انسان اپنی اصلاح کرنے میں خالص مخلص ہوگا، اور تو پھر اس کی بات اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل میں بھی ڈالتا ہے۔ اور حقیقت میں
دل سے اسی وقت بات نکلتی ہے کہ جب انسان خود کسی چیز کی اہمیت کو گہرائی سے سمجھتا ہے، جانتا ہے، اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ ورنہ اکثر اوقات صرف منہ کی باتیں اور صرف منہ کے الفاظ، یہ جو بعض اوقات الفاظ کی حد تک تو بڑے یعنی پراثر نظر آتے ہیں اور بڑے خوش الحان اور خوش بیان ہوتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اثر نہ ہونے کی بڑی وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ کہنے والا خود جو ہے اس کردار، اس عمل سے پیچھے ہوتا ہے۔ اس لیے خود بھی اپنے آپ کو بھی اور اپنے سامعین کو، ہمارے اساتذہ کرام ہوں یا ہمارے طلبہ طالبات ہوں، اس پر توجہ دینا چاہتا ہوں کہ انسان کو خود کو اپنی اصلاح کرنے کی کس قدر ضرورت ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی بات کو اوروں تک پہنچائے، ان کے دل میں اتارے اور دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تربیت ہوتی تھی صحابہ کرام کی، جہاں آپ ان کو نظریاتی طور پر تعلیم دیتے مختلف چیزوں کی، وہاں پر پریکٹیکلی زندگی میں بھی آپ ان کی تربیت کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے بلکہ آپ کا یہی منصب بیان کیا ہے، جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے وہ یزکیہم، کہ آپ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور تزکیہ وہی تربیت ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے آج تربیت کے اس موضوع کو سمجھنے کی، جاننے کی، اور اس موضوع کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی۔ تو بات کر رہے تھے کہ اس کام کے لیے ہمیں سب سے پہلے جس کی ضرورت ہے وہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرنا، خود اپنی اصلاح کرنا، اور پھر اس علم کو حاصل کرنا جس علم کی ہمیں ضرورت ہے اس میدان میں اترنے کے لیے۔ اور خصوصاً آج کے دور کے بہت بڑے چیلنج ہیں، یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کی بات کرتے ہیں، صحابہ کو ماتے ہی نہ میں عیش منکم فسیرى اختلافا کثیرا، کہ میرے بعد جو تم میں سے صحابہ لمبی زندگی پائیں گے، بڑے اختلافات دیکھیں گے، یعنی فتنے پیدا ہوں گے، گمراہیاں پیدا ہوں گی۔ اگر اس دور کی بات ہے تو آج 1400 سال کے بعد وہ گمراہیاں، فتنے کس قدر پھیل چکے ہیں، کس قدر جو مضبوطی سے اور رچ بس چکے ہیں معاشرے کے اندر، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک طالب علم کو، ایک عالم دین کو، ایک مصلح، ایک داعی کو کس قدر ضرورت ہے علم کو ٹھوس بنیادوں پر حاصل کرنے کی، قرآن و سنت کو گہرائی سے سمجھنے کی، اور پھر قرآن و سنت کو گہرائی سے سمجھنے کے ساتھ ساتھ معاشرے ماحول پر نظر رکھنے کی، کہ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں اس میں کیا وہ چیزیں ہیں کہ جس کی اصلاح کرنا میری ذمہ داری ہے۔ آج کے دور کے طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کی گمراہیاں کہ جو میڈیا کی شکل میں اور اس انداز سے پھیلی ہیں، آج کے طالب علم کو بہت اشد ضرورت ہے ان چیزوں کو جاننے کی، تاکہ جو ہے وہ ان کی اصلاح کے حوالے سے اور ان گمراہیوں کو مٹانے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکے۔ کیونکہ جس کو خود کو پتہ نہیں کہ کیا چیلنج ہے، کیا فتنے ہیں، کیا گمراہیاں ہیں، اور اس کی اوروں کی اصلاح کیا کرے گا وہ؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا معاذ بن جبل کو یمن بھیجتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو کیا فرماتے ہیں؟ انک تأتی قوما اہل کتاب، کہ تم جہاں پر جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں۔ یعنی ان کو بتانے کا یہ مقصد یہ تھا کہ تاکہ حضرت معاذ پہلے سے ان کے ذہن میں ہو کہ میں جن کو دعوت دینے جا رہا ہوں، جن کی اصلاح کا مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، وہ اہل کتاب ہے، کوئی ان پڑھ لوگ نہیں ہیں۔ اور اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کے عقائد کے لحاظ سے، ان کے دین کے لحاظ سے کیا ان کے اندر گمراہیاں ہیں؟ تو چنانچہ ان کو پہلے سے اس بات کی تنبیہ کر دی کہ تم جہاں پر جا رہے ہو وہ اس طرح کے لوگ ہیں، تاکہ سیدنا معاذ پہلے سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر بھی، علمی طور پر بھی تیار کر کے وہاں جائیں اور اس بنیاد پر ان سے کام کر سکیں۔ تو یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ آج کے ان فطروں کے، ان گمراہیوں کے مقابلے کے لیے اور ان کے ازالے، ان کے خاتمے کے لیے ایک عالم دین کو، ایک طالب علم کو اشد ضرورت ہے ان گمراہیوں کو جاننا، ان فطروں کو پہچاننا، اور ان کو پہچاننے اور جاننے کے ساتھ ساتھ ان کو ختم کرنے کے لیے طریقہ کار دیکھنا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے۔ آج کے سوشل میڈیا کے جو فتنے ہیں، بچوں بڑوں میں، مردوں عورتوں میں، وہ سبھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو ان چیزوں پر ایک عالم دین کی، ایک داعی کی اور ایک طالب علم کی جو ہے اس پر نظر ہو، اس کو پتہ ہو کہ کیا چل رہا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ خود جا کے ان چیزوں کو دیکھیں، ان چیزوں کے اندر جا کر پڑھے، لیکن اس کے لیے الحمدللہ لٹریچر موجود ہے، اہل علم کی اس بارے میں تحریرات موجود ہیں کہ جس میں
وہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں تنبیہ کرتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہمارا اس میں کیا فریضہ ہے. کہیں اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم خود جو ہے ان گمراہیوں کے اندر جا کر دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے، اور ایک علم کے میدان میں ابھی جو کمزور ہے ممکن ہے وہ صرف دیکھتے دیکھتے ہی اسی گمراہی کا شکار خود بھی ہو جائے. اور ایسا ہو رہا ہے. ابھی چند دن پہلے ایک دائی کے ساتھ میری بات چیت ہو رہی تھی کہ جو آج کل کے جو ہمارے ماحول معاشرے کے چیلنج ہیں اس پر بات چیت کر رہے تھے کہ کس انداز سے آج کے نئے نئے فتنے اور نئی نئی گمراہیاں سوشل میڈیا کے اندر جس سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اور تو اور حتیٰ کہ بعد مدارس کے فارغ طلبہ جو ہیں حتیٰ کہ ان کو بھی گمراہ ہوتے دیکھا ہے، جس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان یعنی کہ علم کی کمزوری کی وجہ سے اس طرح کی کسی گمراہی کے اندر جا پڑتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے، لیکن خود بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے. اسی کہنے کا میرا مقصد ہے کہ ان گمراہیوں کو جاننے کے لیے ضروری نہیں کہ ہم خود ان گمراہیوں کے اندر جا کے پڑھے اور دیکھیں، بلکہ اس کے لیے اہل علم کا کلام، ان کی باتیں، ان کے جو تعلیمات الحمدللہ موجود ہیں کہ جس سے ہم ان چیزوں کو جان سکتے ہیں، اور ان چیزوں کا علاج کیسے کرنا ہے وہ بھی قرآن سنت میں ہمیں دیا گیا ہے. تو علی کل حال معاشرے کی اصلاح کا یہ فریضہ ہم سبھی پر عائد ہے، اور ہم سبھی پر جہاں تک ممکن ہے، جس حد تک ممکن ہے اس کو کرنا ہم سبھی کا فرض ہے، اور سبھی کو ضرورت ہے اس فریضے کو ادا کرنے کی. جس قدر اس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس اس کے پاس وسائل ہیں، جس قدر اس کے پاس وسائل ہیں اور جس قدر اس کی طاقت و وسعت ہے، تو ضرورت ہے انسان کو اس کام کو کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، اپنے کلاس فیلو کے اندر دیکھیں کہ کہیں بھی کوئی غلط چیز ہے، کوئی خلاف شرع چیز ہو رہی ہے، کسی نیکی کے کام سے لوگ پیچھے ہو رہے ہیں، کسی مطلوبہ چیز کو لوگ چھوڑ رہے ہیں، اپنے ساتھی ہی چاہے ہوں، ان سے شروع کیا جائے، اپنے گھر والوں سے شروع کیا جائے. گھر کی اصلاح کے حوالے سے بہت اہم موضوع ہے. کبھی ایک مسئلہ آسان کی حدیث سبھی کے سامنے ہونی چاہیے کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ خبردار تم سبھی کے سبھی ذمہ دار ہو، اور ہر ذمہ دار کو اس کی ذمہ داری کا اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا. پھر آپ حکمران کی، حاکم کی ذمہ داری سے لے کر بیان کرتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے ملک کے پورے رعایا کا، ملک کی قوم کا پوری کا ذمہ دار ہوتا ہے. گھر کا سربراہ باپ جو ہے اپنے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے. عورت اپنے گھر کے اندر گھر کے افراد کی، بچوں کی، ان چیزوں کی ذمہ دار ہوتی ہے. حتیٰ کہ اور تو اور جو نوکر خادم ہے، غلام ہے، وہ بھی اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے. تو اس حدیث کا معنی کہ کوئی انسان ایسا نہیں دنیا کے اندر کہ جو اس ذمہ داری سے دستبردار ہو، اس ذمہ داری سے اس کو یعنی کہ اس کو نکال دیا گیا ہو، یہ ذمہ داری اس پر نہ ہو. ہر انسان ذمہ دار اس حوالے سے. اور صرف ذمہ داری ہی نہیں، جو اس سے بڑی بات اور اس سے جو اہم بات ہے، مسئول عن رعیتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں جن پر اس کو ذمہ داری دی گئی تھی، ان کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. تو بات صرف ذمہ داری ملنے کی نہیں ہے، ذمہ داری کے بعد حساب کتاب بھی ہے، اس کا سوال جواب بھی ہے. اور سوال جواب بھی اس قیامت کی بڑی عدالت میں ہے کہ جہاں پر ہر انسان کو خود اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہ ہونا ہے. تو حقیقت میں ذمہ داری بہت بڑی ہے. حقیقت میں اصلاح کا یہ موضوع اپنی اصلاح کے ساتھ اوروں کی اصلاح کے موضوع بڑا اہم ہے کہ جسے ہمیں جاننے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اٹھنے کی ضرورت ہے. تو بات کر رہے تھے کہ اصلاح کا کام شروع کیا جائے اپنے ساتھیوں سے، اپنے گھر سے، اپنے گلی محلے سے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے، اور جہاں تک ممکن ہو انسان سے. آج کل سوشل میڈیا میں الحمدللہ انسان دور دور تک اپنی بات پہنچا سکتا ہے. تو اگرچہ خواتین کے حوالے سے ہم نہیں کہیں گے کہ خواتین جو ہیں سوشل میڈیا میں اپنے یعنی کہ شکل و صورتوں کے ساتھ آئیں اور اس طرح کے کام کریں، الحمدللہ مرد موجود ہیں. لیکن یہ ہے کہ علماء کے ان کی جو یعنی کہ بیانات ہیں، ان کے اس حوالے سے جو فرمودات ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کو خود کو جاننا، ان کو آگے پھیلانا، آگے شیئر کرنا، دوسروں تک پہنچانا. اور اس سے پہلے بلکہ قرآن سنت کی تعلیمات، کتنی آیات ہیں اس موضوع پر جس میں سے ہم نے چند آیتیں ذکر کی ہیں، کتنی احادیث اس موضوع پر جس میں چند حدیثیں آپ نے سنی ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو آگے پھیلانا، ایک اچھے انداز سے شیئر کرنا، کوئی شک نہیں کہ یہ وہ کام ہے کہ جو ہر کوئی کر سکتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو. تو کہنے کا میرا مقصد ہے
کہ ہمیں ضرورت ہے اس کام کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو جاننے کی اور اس کو پہچاننے کی اور اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنی ہر طرح کی صلاحیتوں کو لگانے کی۔ اس میں اپنا وقت بھی ہے، اپنی ذہنی صلاحیتیں بھی ہیں، اور ممکن ہے کہ بعض اوقات مال بھی کسی حد تک اس کے خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ اور دیکھیں کہ اس وقت اہل باطل جو ہیں، باطل پرست جو ہیں، ان کی کس قدر کوششیں ہیں۔ اگر عقائد کے میدان میں جائیں تو کس قدر شرکیات کی بھرمار ہے۔ سوشل میڈیا میں چلے جائیں یا اپنی مساجد میں یا اپنے ماحول معاشروں میں اس قدر شرک کی بھرمار جو نظر آتی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہے؟ اس کے پیچھے شرک پھیلانے والوں کی بہت بڑی سازشیں ہیں، ان کی بہت بڑی پلاننگیں ہیں، ان کی بہت بڑی کوششیں ہیں۔ بدعات کے میدان میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو کس انداز سے دین بگاڑنے والے نظر آئیں گے، اور دین بگاڑنے کے ان کے طور طریقے آپ کو ملیں گے۔ اگر اخلاق و کردار کے حوالے سے دیکھا جائے تو بے حیائی بدکاری پھیلانے والوں کی کیا کوششیں چل رہی ہیں، ان کی کیا سازشیں چل رہی ہیں، معاشرے ماحول کو بگاڑنے کے ان کے دن رات کیا ان کے پراپیگنڈے ہیں۔ تو حقیقت میں دیکھا جائے تو کس قدر شیطان اور شیطان صفت لوگ جو ہیں ماحول کو، معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے، بگاڑنے کے لیے دن رات ان کی کوششیں ہیں۔ اور اس کے مد مقابل اگر کوئی مصلحین، اصلاح کرنے والے، کوئی ہدایت کے رستوں پر خود چلنے والے، چلانے والے ہیں اللہ کی توفیق سے، تو ہیں تو صحیح لیکن بہت کم ہے۔ ہمارے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس قدر کسی ماحول معاشرے میں برائی زیادہ ہو جاتی ہے، وہاں کے اہل علم کو، طالب علم کی، ان کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح کہ جس طرح کسی گھر کے افراد اگر سارے تندرست ہیں اور صحت مند ہیں، ان کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو گھر کے سربراہ کی اسی قدر جو ہے فکر کم ہو جاتی ہے، اسی قدر اس کی ذمہ داری کم ہو جاتی ہے۔ لیکن گھر کے افراد اگر طرح طرح کے مسائل کا شکار ہوں، کوئی بیمار ہے، کسی کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، کسی کی کوئی اور حاجت ہے، تو طرح طرح کے ان کے مسائل ہیں، اسی قدر گھر کے سربراہ جو ہے اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ تو حقیقت میں یہاں پر ہم کہیں گے ماحول معاشرے کی، سوسائٹی کی ذمہ داری، اس کی اصلاح کی ذمہ داری سب سے پہلے اہل علم کی ذمہ داری ہے، طالب علم کی ذمہ داری ہے، علم حاصل کرنے کے اس رستے پر چلنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور اس کے لیے اپنے اس کردار کو ادا کریں کہ جو قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو کر سکے، یا کم از کم ان کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ ورنہ جس طرح کہ آپ نے آیات اور حدیث سنی ہے، اور اس سے مزید بھی بڑھ کر آیات اور حدیث اس موضوع پر ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ موضوع بڑا خطرناک ہے۔ اس سے لاپرواہی وہ چیز ہے کہ جو صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونے کے حد تک، بلکہ دنیا کے اندر بھی انسان گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ اور اس قدر دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات کو گمراہی پھیلتی ہے، کوئی برائی پھیلتی ہے، اور حتیٰ کہ وہ گھر جو بڑے نیک پرہیزگار ہوتے ہیں ان کے گھروں تک برائی پہنچتی ہے۔ اگر خود گھر کا سربراہ اس برائی میں ملوث نہیں ہوتا تو اس کے اہل ویال جو ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ ایسی گمراہیوں سے، فتنوں سے بچ جاؤ کہ جو فتنے صرف اور صرف کرنے والوں تک محدود نہیں رہتے، صرف ظالموں تک نہیں رہتے، بلکہ دوسروں تک پہنچتے ہیں۔ اور آگ جب لگتی ہے اگر اس کو بجھایا نہ جائے تو پورے پورے محلے اور شہر اور بستیاں جل جاتی ہیں۔ اگر اس کو بجھا دیا جائے تو شاید اس گھر سے آگے نہ نکلے جس گھر سے آگ لگی، جس گھر میں آگ لگی تھی۔ اسی سے ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے اس موضوع کی اہمیت کا، کہ ہمیں کس قدر ضرورت ہے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرنے کی، اس فریضے کے لیے یعنی کہ اپنی ذمہ داریوں کو، اس کا احساس کرنے کی، اور اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنی کوشش، محنت صرف کرنے کی۔ اس کی ہماری پلان ہو، ہماری کوشش ہو، اور ہمارے آپس میں پروگرام ہو کہ ہم اس طرح اس کو کیسے کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل توفیق سے جب لوگ یہ چیز کرتے ہیں اور کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، اور ان کی باقاعدہ پلاننگیں ہوتی ہیں ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، اللہ کے فضل سے بہت بڑا اصلاح کا کام ہوتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ برائی کو مٹاتا ہے، ہدایت کے راستے کھولتا ہے۔ اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت پر، استقامت پر، اس چیز پر ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کے گمراہی فطروں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے، اور اس حوالے سے ہماری جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنے دین کے لیے اور دین کے کام کے لیے اور دین کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں جو ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق کی طلب کرتے ہیں، توفیق مانگتے ہیں، اور اللہ سے دعا گو ہے اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہتر رسے مہیا کرے، اور ہمیں اس منصب کو، اس چیز کو ادا کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی اپنی مدد اور تائید ہمارے ساتھ، اس کی ہمارے ساتھ ہو۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ شیخ مکرم آپ کا بہت بہت شکریہ۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت ہم آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ بارک اللہ فی علمکم وعملکم، رفع اللہ مقامکم فی الدنیا والآخرہ، جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔